اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں السلام علیکم۔ آج میں ایک کتاب جو حال ہی میں شائع ہوئی ہے اس کا تعارف آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ کتاب کا عنوان ہے انسان قرآن حکیم کی نظر میں۔ یہ کتاب پروفیسر سردار خان مرحوم نے لکھی ہے، جو ان کی زندگی میں تو شاید نہ ہو سکی، لیکن ابھی ان کے بیٹے جاوید اقبال میاں جو پروفیسر انگریزی تھے انہوں نے شاید کروائی ہے۔ سنگری پبلیکیشن میں فیصل آباد جو ہے ڈاکٹر خیال میاں نے اس کو شائع کیا۔ اس کا دیباچہ میں نے تحریر کیا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ دیباچہ جس سے پھر آپ کا تعارف کی وجہ سے اس کتاب یہ آپ کو پیش کروں۔ اس کتاب کا انتصاب جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نام کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، میرے اس دیباچے کا جو عنوان ہے کہ انسانی تخلیق کا فلسفہ اور ضابطہ۔ انسان کی تخلیق کیسے اور کیوں کر ہوئی؟ تخلیق کے بعد جانور کیسے قانون جبلت کے تحت زندگی بسر کرتے رہے، اور انسان اس دائرے سے کس قدر اور کس طرح باہر آیا؟ پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے بڑھنے کی طرف اور صلاحیت کو دیکھ کر اعصابی نظام کو کنٹرول کرنے کی صورت عطا کی۔ دنیا اسنا زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطہ اخلاق کی کس طرح سے تشکیل دیا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ سامعین محترم، اس ضابطہ اخلاق و حیات کو سمجھنے کے لیے قرآن فہمی بہت ضروری ہے۔ ہم دنیاوی کاموں میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ خود اپنی تخلیق کے مقصد کی طرف بھی کبھی دھیان نہیں، اور جس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساقت سے فہم و فراست سے بھرپور لفظوں میں یہ بیان کر دیا، اسے پڑھنے اور سمجھنے کی ہمیں فرصت ہے۔ ہم اس جہاں میں اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست سے نوازا، اور پھر ان میں تحقیق کا نہ صرف شعور بیدار کیا بلکہ ان کے قلم کو بھی ایسی طاقت عطا کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ضابطہ حیات کو آسان لفظوں میں بیان کر سکیں اور صفحہ اقتداس پہ پکڑ سکیں۔ چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، سو یہ کل پروفیسر سردار خان جیسے محقق مفسر اور عالم لوگوں کے ذمہ وہ اپنی اپنی زبانوں میں اس کی ایسے لفظوں میں تفسیر کر سکیں کہ عربی نہ سمجھنے والے محض عقیدت سے ہی قرآن نہ پڑھتے رہیں، وہ کہ ایسا عمل بھی بہت احسن ہے اور اللہ کے نزدیک لائق احسن ہے، بلکہ اسے سمجھ بھی سکیں اور اس پر عمل پیرا بھی۔ دوستو، پروفیسر سردار خان کی یہ مختصر مگر جامع کتاب ان کی زندگی کا حاصل مطالعہ ہے۔ دنیاوی کتب کے مطالعے کے علاوہ وہ قرآن مجید میں بکھرے علم کے موتی بھی سمیٹتے تھے۔ آپ نے کلام پاک کی تفسیر کی تحریر فرمائی ہے۔ انسان قرآن حکیم کی نظر میں انہوں نے آسان اور عام فہم لفظوں میں قرآنی تعلیمات کو یکجا کر کے پیش کیا ہے۔ وہ یقیناً ایک صدقہ جاریہ ہے۔ یہ کتاب انسانی زندگی کی تخلیق کو سمجھنے میں بھی مددگار ثابت ہوگی اور زندگی کے فلسفے اور ضابطہ اخلاق کا ادراک بھی عطا کرے گی۔ دوستو، حیرت انگیز طور پر یہ تو محض زندگی کا ایک پہلو ہے کہ انسان قرآن حکیم کی نظر میں کیا ہے، لیکن ہم جس پہلو پر بھی اس کتاب سے رہنمائی کرنا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں، ہمیں ضرور ایسی آیات مل جائیں گی
جو ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں منزل کی طرف لے چلیں گے، یا کم از کم سمت کی نشاندہی ضرور کر دیں گے، اور یوں ادراک کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ کتاب کے الہامی ہونے میں بھلا کوئی شک کر سکتا ہے کہ جس ہستی کے سینے میں غار حرا میں اسے بھر دیا گیا، اور پھر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، اور ہر کام منزل کے تعین کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات جاری ہوتے رہے، اس میں پوری کائنات کی تاریخ بھی درج ہے، اور ماضی، حال، مستقبل میں ہونے والے واقعات کی نشاندہی بھی ہے۔ بس ہمیں اس کے مطالعے کی ضرورت ہے، جس کے ہر صفحے میں گوہر نایاب پائے جاتے ہیں۔ دوستو، انسان کو کیسے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا گیا، اور پھر کیوں کر اسے حیوانات کی جبلت سے الگ عقل فراہم کی گئی۔ انسان جب جبلی زندگی سے دور ہونے لگا تو بھی بتایا کہ کس طرح سے توازن رکھنے کے لیے اس کے نفس کو نیکی اور بدی کا الہام عطا کیا گیا۔ یوں اس کے لیے صراط مستقیم کی بھی نشاندہی کر ڈالی، بلکہ شروع میں ہی سورۃ فاتحہ میں انسان سے یہ دعا بھی منگوائی کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ سیدھا راستہ جس پر اللہ کے نیک پارسا اور پیارے لوگ چلتے ہیں۔ سامعین محترم، انسان نے جب زمین پر خدا کا نائب بننا قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا۔ سمع و بصر یعنی سننے اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ باقی علوم بھی عطا کیے۔ سمع و بصر سے مراد شعور، اور افندہ سے مراد نفس کا دل ہے۔ یہاں شخصیت تشکیل پاتی ہے انسان میں نوری جذبات سے مراد خلوص، پیار، محبت، ایثار و قربانی، درگزر، تحمل، بردباری وغیرہ ہے، اور ناری جذبات جو ہیں غصہ، نفرت، حسد، جنسی ہوس، لالچ، غرور و تکبر وغیرہ ہے۔ تو ان کا ادراک بھی اس میں جو ہے وہ رکھا گیا، اور صراط مستقیم کو بھی بتا دیا گیا کہ یوں صحیح راستے کا تعین کر کے بتا بھی دیا گیا کہ مثبت کیا ہے، منفی کیا ہے۔ نفس انسانی میں یہ صلاحیت بھی رکھی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی میں ختم کر کے روح کی میں اپنا لے، نفس انسانی میں یہ صلاحیت بھی رکھی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی میں ختم کر کے روح کی میں اپنا لے، ذات حق کی اطاعت کا عادی ہو جائے، تو موت کے بعد اس کا نفس مطمئنہ کے درجے پر فائل ہو۔ تاہم اگر وہ نفس کے سفلی جذبات کا غلام بنا رہا ہے، موت کے بعد اس کا نفس امارہ تصور ہوگا۔ دوستو، باقی مخلوق سے ہٹ کر انسانی قانون کی بنیاد ایثار اور قربانی پر رکھی گئی، ایک خاندان کی بنیاد رکھی گئی، اعمال کی باز پرس کے لیے ایک ضابطہ اخلاق طے کیا گیا، جس کی مختلف آیات میں تلقین کی جاتی رہی کہ اس پر کاربن رہے۔ انسانی جبلت میں سرکشی، مال سے محبت، جلد بازی، جن سے رغبت، خود غرضی، اناج، خوف جیسے جذبے شامل، جس پر قابو پانے کی بار بار تلقین کی گئی۔ سامعین محترم، جب روح پھونکے جانے کے بعد انسان کو یہ احساس ہونے لگا کہ وہ کائنات سے الگ ایک منفرد وجود رکھتا ہے، تو جبلی زندگی سے نکل کر آزادی کی طرف مائل ہونے لگا، اور بعض اوقات یہی سوچ اس کی مذہب کی دوری کا سبب بھی بنی۔ اسی وجہ سے بار بار قرآن مجید میں ہدایت کی پیروی کی تلقین کی جاتی ہے، تاکہ انسان سیدھے راستے سے کہیں بھٹک نہ جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم نے منہ مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، الہامی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اس کے بغیر تم زیادہ دیر تک نیکی پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال خرچ کرو، اور پھر تم نماز قائم کرو، فحش و منکر سے بچو،
اور زکوٰۃ دو، جس کا مطلب ہے کہ آمدنی کا مقرر حصہ انسانی بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو، جب عہد کرو تو اسے پورا کرو، غربت، بیماری اور لڑائی میں صبر سے کام کرو۔ ایسے ہی لوگ صحیح طور پر ایمان لائے ہیں اور متقیوں میں شامل ہیں۔ سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ کی 177ویں آیت کے مفہوم ہے۔ دوستو، جہاں مذہب اجتماعی انسانی اصلاح و خدمت کا درس دیتا ہے تو وہاں تصوف انفرادی انسانی اصلاح و خدمت کا نام ہے۔ مذہب نفس میں منفی جذبات کو ختم کر کے ان میں اعتدال و توازن قائم کرتا ہے، جبکہ تصوف جو ہے وہ نفس کے جبلی جذبات کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے۔ تاہم تصوف کی راہ اختیار کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن تصوف کے راستے کی رہنمائی بھی کلام پاک میں جا بجا ملتی ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کیا ہے، کیوں وجود میں آئے گا، کیسے زندگی بسر کرنی ہے، ضابطہ اخلاق کیا ہے، ضابطہ حیات کیا ہے، فلاح کس میں ہے۔ قرآن مجید میں انسان کے ہر پہلو پر روشنی ڈال دی گئی ہے، اور پروفیسر سردار خان نے اس مختصر مگر جامع کتاب میں اس کی نہایت خوبصورتی سے نشاندہی کی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ کتاب قارئین کو اپنی منزل کی سمت کا تعین کرنے میں مومد و معاون ثابت ہوگی۔ دوستو، پروفیسر سردار خان ناول نگار، ڈرامہ نگار، مصور اور ماہر تعلیمی ہونے کے ساتھ ساتھ مفسر قرآن بھی تھے۔ وہ کلندر قسم کے انسان تھے اور خاموشی سے اپنا مطالعہ جاری رکھتے اور لفظوں کی موتی پروتے، نہ ستائش کی تمنا، نہ سیرت کی پرواہ۔ یہ تو ان کے فرزند انجمن جاوید اقبال میگیانہ، جو کہ خود بہت اچھے مصور، ماہر تعلیم اور نیک سیرت انسان ہیں، ان کی خصوصی علم دوستی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے والد صاحب کے گوہر عنایات کو بکھرنے نہیں دیا اور زمانے کے سامنے لائے ہیں۔ ہم سنگری پبلیکیشنز کے ڈاکٹر فیاض میگیانہ کے بھی ممنون ہیں، جنہوں نے نہایت اہتمام سے اس کتاب کو شائع کیا۔ امید ہے قارئین کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ مشعل راہ ثابت ہوگی۔ دوستو، یہ اس کتاب کا مختصر تعارف تھا جو دیباچے کی صورت میں جو میں نے لکھا تھا۔ امید ہے آپ کو اس تعارف میں بھی کافی رہنمائی، میں تو گنہگار آدمی مبارک جیسا بھی لکھا ہے، تو زندگی کی راہیں متعین کرنے کے لیے قرآن مجید میں ہر قسم کی آیتیں موجود ہیں، اور تو ترجمے بھی آپ کو مختلف جگہ پہ دستیاب ہیں اور آن لائن بھی دستیاب ہیں۔ ہر قسم کی فیسلٹی ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا ہم باقی جو ہیں وہ قرآن مجید سے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں؟ ہمیں ضرور یہ گائیڈنس، اور کیونکہ یہ الہامی کتاب ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ جب سے کائنات پیدا ہوئی وہاں سے فیوچر میں جو کچھ ہونے اس کی بھی نشاندہی مختلف آیات میں۔ تو میں یہ تو کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور امید ہے آپ نے پہلے ہمارا چینل جو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور ہماری خوبصورت ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے رجب چوہدری صاحب آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے نہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب کیا تو اسے ضرور کیجیے گا۔ گاؤں میں ناچیز تاکہ موسم وگیانہ کو یاد رکھیے گا۔ اللہ